السلام علیکم، میں آپ کو میزبان عدنان حیدر۔ ملک کے اندر عدم اعتماد کے بعد نئی حکومت بن گئی، لیکن پنجاب میں معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک سنگین رہے۔ کہیں آئینی برہان سر اٹھاتا رہا، کہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، کہیں حکومتی اتحادی جو پہلے حکومتی تھے اب اپوزیشن ہو گیا، ان کے اور پہلے اپوزیشن اور اب حکومت کے جو اتحادی تھے ان کے درمیان اختلافات بھی دیکھنے میں آئے۔ پنجاب بڑی کوشش کی پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے، لیکن جس طرح وفاق ہاتھ سے نکلا اسی طرح پنجاب بھی نکل گیا۔ اب کے پی کے ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ 2 ملین لوگوں کو، 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد کی طرف لانا چاہتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ حقیقی آزادی مارچ کر کے اس ملک میں نئے الیکشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کیا کیونکہ پہلے بھی انہوں نے جو مارچ اور دھرنا دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ان کا جو مطالبہ تھا 4 حلقوں کو کھول کے نئے الیکشن کروانے کا، وہ مان لیا گیا کہ اب بھی ویسے ہی نتائج ہوں گے، کیونکہ جب پہلے انہوں نے دھرنا دیا تھا تب ان کے ساتھ ایکسٹرنل پاورز بھی تھیں، وہ خود بڑے زور و شور سے جب نہا دھو کے کنٹینر پر چڑھا کرتے تھے، اور کنٹینر پر آتے ہی وہ امپائر کی انگلی اور امپائر کا حوالہ دیا کرتے تھے۔ اب کی بار نہ امپائر کی انگلی ہے اور نہ وہ امپائر ہے، تو کیا اکیلے خان صاحب وہ سب کر پائیں گے جو وہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر بات کریں گے، ساتھ ہی بات کریں گے جو شدت پسندی بڑھی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد جب وہ کنٹینر پر تھے تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو ان کا نام لینے کے بجائے اور نواز شریف کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ تو محترم سے اوے تک کا سفر جو ہمارے سیاستدانوں نے کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور جو کچھ سعودی عرب میں مسجد نبوی کے اندر ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مذمت کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اگر انہوں نے یہ پلان نہیں کیا اور وہ اس چیز کے حامی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں مذمت ہونی چاہیے تھی۔ اگر ہم ٹویٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں شیریں مزاری کا، مراد سعید کا، فواد چودھری کا، اور اسی طرح شیخ رشید صاحب کا اور دیگر پی ٹی آئی کے جو اہم لیڈرشپ ہے ان کا، تو کہیں بھی مذمت نہیں ہو رہی، وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک فعل ہے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما سعید بصرہ صاحب نے۔ بصرہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون سے سلمہ بٹ صاحب ہیں، بہت شکریہ سلمہ صاحبہ جوائن کرنے کے لیے، اور شاید کچھ ہی دیر میں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اگر میرے پروڈیوسر احسن نے ہمت نہ ہاری تو سب سے پہلے تو میں عثمان سعید بصرہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ جو کچھ سعودی عرب میں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا، اس پر آپ کے کسی رہنما نے اس پہ کوئی مذمت نہیں کی؟ اسد عمر صاحب نے کہا کہ مسجدوں کا احترام کرنا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے، مذمت انہوں نے بھی نہیں کی۔ کیا آپ بطور ایک پولیٹیکل ورکر اور بینگ سینسیبل پولیٹیکل ورکر، اور آپ ایک حلقے کی سیاست بھی کرتے ہیں، کیا یہ ہونا چاہیے تھا جو مسجد نبوی میں ہوا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ عدنان آپ کا، لیکن سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سے میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ وہ جو ایک مذہبی کارڈ کھیلنے کی کل سے ایک ناکام اور بھونڈی اور بھدی کوشش کی جا رہی ہے، آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ مسجد نبوی میں جو واقعہ ہوا، آپ کو یہ تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ جب ایک جھوٹ باندھتے ہیں تو مسجد نبوی کے اوپر، جب مسجد نبوی کے اندر تو یہ واقعہ نہیں ہوا، آپ کی اطلاع کی عرض یہ ہے کہ آج جب آپ نے اگر سعودی گورنمنٹ کے آفیشل کے آپ سنیں لیٹس لسن ٹو می ناؤ، ہولڈ یور ہارسز، میں بتانے لگا ہوں نا بھائی، آپ واٹس ایپ پڑھتے ہیں نا، میں تو دنیا سے ان ٹچ ہوں۔ آج سعودی عرب کی حکومت کے آفیشل سپوکس پرسن نے کہا کہ یہ واقعہ نہ مسجد نبوی میں ہوا نہ مسجد نبوی کے احاطہ میں ہوا، یہ آپ ذرا ان کی نکال لیجئے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے کل یہ میری سن لینا، میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، پہلے میری سن تو لینا۔ آپ نے دیکھا مریم اورنگزیب کہاں واک کرتی ہے؟ آپ مدینہ گئے؟ آپ سن تو لیں، آپ چلو مدینہ گئے؟ جی 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 سنیں، آپ مدینہ گئے، سن تو لینا، ویڈیوز دیکھیں، پھر بھی آپ یہ کلیم کریں گے آپ یہ سنیں، آپ کی جو ہے نا جی لا علمی کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے، آپ دیکھ سن تو لینا، آپ سن تو لینا، آپ اس قدر ill informed واٹس ایپ کے مارے ہوئے اور بکے ہوئے ٹوکرے کی طرح بات کر رہے ہیں، سن تو لینا۔ نہیں میری بات سنیں، نہیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ سعودی آفیشل کی یہ آج کی پریس ٹاک دکھائیں جو انہوں نے بات کی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو شرم آ جائے، مجھے معلوم ہے آنی نہیں ہے، کیونکہ ایک نیریٹیو ہے جو پاکستان کے لوگوں کے خلاف اور عمران خان کے خلاف بنانے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے۔ ذرا میں آپ سے بات پھر کروں گا، آپ سعودی آفیشل کی نکالیے آج کی آفیشل جو انہوں نے پریس ٹاک کی ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ نہ یہ مسجد نبوی تھی نہ یہ اس کا احاطہ تھا۔ تو آپ تمام لوگ جو جھوٹے اور اس سیاست کے لیے عمران خان پہ چڑھ دوڑنے کے لیے اس سارے واقعے کو جو آئینہ دکھایا گیا
کیا ہے پاکستان کے چوروں اور 2 نمبروں کو مدینہ کے اندر آپ اس کو مسجد نبوی سے جوڑ رہے ہیں. توہین مسجد کی جھوٹ بول کے آپ کر رہے ہیں یا توہین ان لوگوں جو انہوں نے کی نہیں ان کی بات کر رہے ہیں؟ اب اگلی بات کی طرف چلیں. اب لیٹ می اسپیک ناؤ. آپ سعودی آفیشل کا سعودی گورنمنٹ آفیشل کا پسندی کا بانی ہے. سعودی گورنمنٹ کے آفیشل کا یہاں چلائیے آج کی پریس ٹاک, آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو شاید شرم آ جائے. اچھا سلمہ صاحب نہیں, پہلے میری بات سن لیجیے, ایک بات سن لیجیے. لیٹ می اسپیک ناؤ. یہ تحریک انصاف کا رویہ ہے, یہ تحریک انصاف کہ سچ بولنا, آپ کو شرمندہ کرنا, آپ کا جھوٹ پکڑنا, واٹس ایپ میں آپ کو واٹس ایپ میں نکالنا, سعودی عرب کے وہ نکالیں اور سعودی آفیشل کا نکالیں. بھائی اگر آپ میں کوئی تھوڑی ہمت ہے تو نکالیں. واٹس ایپ کا بیانیہ نہیں آپ بکنا ٹی وی کے اوپر کہ آپ کہیں گے کیونکہ مسلم لیگ نون نے واٹس ایپ کیا ہوا کہ اس کو مسجد نبوی سے جوڑیں, کیونکہ مسجد نبوی سے جوڑیں گے تو لوگوں کے اندر مذہب کے جذبات ابھریں گے. آپ مجھے ثابت کریں آج ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ جب سعودی آفیشل کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد نبوی نہیں, اس کا احاطہ نہیں, آپ سب لوگوں نے یہ بہتان کیوں بولا؟ اسد عمر صاحب نے کہا کہ جو مسلم لیگ نون کا نیریٹو آپ واٹس ایپ کے تھرو پھیلا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے. آج سعودی آفیشل کی بات آ گئی. آپ مجھے بتائیے مسجد نبی کے اندر یہ واقعہ ہوا نہیں, احاطے میں ہوا نہیں, آپ کو کوئی شرم آتی ہے جن لوگوں نے یہ سارا نیریٹو کھڑا کیا اسلام کے نام کے اوپر؟ شرم آتی ہے آپ کو؟ نہیں آئے گی نا. آپ واٹس ایپ گئے مکر ہیں, آپ بات سے مکر گئے. آپ کو بھائی میں دیتا ہوں آپ کو ویڈیو سے مکر گئے, سنیے او بھائی سن لیجئے. سعودی عرب نے لوگ آپ کو نہیں آ رہی نا, آپ کے لوگوں کو پکڑا وہاں پہ. کس کو پکڑا ہے؟ چلے اس پہ شرط لگا لیں. اس کے اوپر آن ٹیلی ویژن کی وفاقی او بھائی واٹس ایپ گروپ صاحب سن لیں سر, جو چیکو صاحب تھے, جو چیکو صاحب پکڑے گئے, سن لیجئے. who is چیکو صاحب؟ آپ سن لیجئے. چیکو صاحب کیا کر رہے ہیں؟ سن لیجئے میری بات سنیں. چیکو پہ میں آن ٹیلی ویژن سنیں, چیکو پہ رہوں گا آن ٹیلی ویژن میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں. اگر عدنان یہ ثابت کر دے کہ چیکو کو گرفتار کیا گیا, میں نے چیکو کی گرفتاری کی بات نہیں کی. آپ سنیں آگے سن. سر آپ عمران خان کی طرف باتوں کو کیوں گڑبڑ کرتے ہیں؟ آگے سن لینا. وہاں لوگ گرفتار نہیں ہوئے گرفتار. بتائیں کدھر ہوئے, لائن دکھائیں مجھے. سر آپ سعودی ایمبیسی کی پریس لائن دکھائیں مجھے, سعودی ایمبیسی کی پریس کل کی پڑھ لیجئے. لائن دکھائیں کدھر دکھائیں پہلے. چیکو پہ نہیں آیا, چیکو پہ نہیں آیا, شو می چیکو پہ نہیں آیا. صرف آپ کو شرم آنی چاہیے صاحب کو. کدھر ہے مجھے دکھائیں پریس ریلیز؟ جی آپ نے رکھے ہوئے نا, یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, لاؤ کدھر ہیں, کدھر ہے وہ دکھائیں. آپ نہیں مانیں گے تو میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. نہیں یہاں بتائیں شو کے اندر. سر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ شو میں بتائیں. آپ ریسرچ نہیں کرتے, آپ شو میں دکھائیں. ارے میرے بھائی آپ پڑھتے نہیں ہیں. یہ آپ نے لکھے ہوئے ہر چیز. لائیں کدھر ہے پریس ریلیز؟ لائن پریس ریلیز کدھر ہے؟ کیونکہ آپ واٹس ایپ کے اندر ہدایت لے رہے ہیں, یہ جھوٹا واٹس ایپ سیکھ رہے ہیں. لائن پریس ریلیز کدھر ہے؟ سلمہ بٹ صاحبہ میں پریس ریلیز بھی دے رہا ہوں, میں پریس ریلیز بھی دے رہا ہوں, اور میں دے دیتا ہوں بھائی, دے دیتا ہوں. دے ابھی لائیں. آپ ویڈیو کو نہیں مانے, آپ ویڈیو کو نہیں مانے, پریس ریلیز لائیں. سر ویڈیو کو نہیں مانے, پریس ریلیز لائیں. چیکو پہ آپ بات نہیں کر رہے. سر چیکو پہ آپ بات نہیں کر رہے. بس کے چیکو پہ کیا بات کروں, مجھے بتائیں کیا بات کروں. سلمہ بٹ صاحبہ چیکو پہ کیا بات کروں میں؟ لیٹ می ٹیل. چیکو عمران خان صاحب کے دوست ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, اور وہ نعرے لگا رہے تھے. بالکل نعرے نہیں لگا رہے, آپ پھر جھوٹ بول رہے ہیں. لائے دکھائیں مجھے کہاں نعرے لگا رہے ہیں. شو می. میں آپ دکھاتا ہوں. چوتھا جھوٹ میں نے کنزیکٹیولی آپ کا پکڑا ہے. چوتھا جھوٹ پکڑا ہے. ایک منٹ آج انہوں نے اپنی سن لیں ایک بات, آخری بات سن لیں. اب سار عالم صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کیا. کون ہے ابصار عالم؟ کون ہے ابصار عالم؟ نون لیگ کا سپوکس پرسن ابصار عالم. نون لیگ کا سپوکس پرسن ابصار عالم. یہی تو آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ سارے کے سارے منہ بیچ ڈالے, دہن بیچ ڈالے, لفظ بیچ ڈالے, فکر بیچ ڈالی. ارے بھائی فکر بیچ ڈالی, دہن بیچ ڈالا, لفظ بیچ ڈالے, جب جواب نہ ہو تو یہی شور ہوتا ہے. ابصار عالم کون ہے؟ سر سلمہ بٹ صاحب. Who is ابصار عالم? سلمہ بٹ صاحب. Who is ابصار عالم? Don't quote that kind of the person in the show. جی عدنان میں بالکل بات کرنا چاہتی ہوں. دکھائیں کہ چیکو کی ویڈیو کدھر ہے. سلمان بٹ صاحب کی طرف. سلمہ بٹ صاحبہ اب یہ تو ماننے کو تیار نہیں کہ سعودی عرب میں بدتمیزی ہوئی ہے. اب جواب لے لینا بٹ صاحبہ سے. یہ تو کچھ بھی ماننے کو, یہ تو ایک منٹ, ایک تو ان سے کہیے کہ اب اپنے ٹائم پہ یہ بول چکے جو انہوں نے کرنا تھا, اپنے ٹائم کا دھنگا فساد مچانا تھا ایز یوزول, اپنے لیڈر کی طرح مچا لیا انہوں نے. اب ان سے کہیں کہ جب تک میں بول رہی ہوں یہ خاموشی اختیار کریں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا وتیرہ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے ٹاک شو پہ یہ کر رہے ہیں. ان کے وزیر اعظم, جو سابقہ وزیر اعظم جن کے لیڈر ہیں محترم عمران خان سے لے کے آوے کاوا اوپر سے نیچے A to Z یہی کرتے ہیں.
یہ 11 اپریل جب سے نو کانفیڈنس ہوا ہے، یہ بولے ہو چکے ہیں سارے تمام کی تمام جماعت، اور یہ ان کا صرف ایک ہی وتیرہ ہے، دھنگا کرو، فساد کرو، بدتمیزی کرو، نہ کسی کی بات سنو، نہ کوئی دلیل اور سوچ اور اچھی ذہنیت تو ان کو چھو کے بھی نہیں گزری ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ جو کل مدینہ میں واقعہ پیش آیا ہے، عدنان میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ واقعہ کل نہیں پیش آیا، صرف یہ جو سابقہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب یہ لوگوں کو خود اکساتے ہیں ایسی چیزوں کے لیے، یہ اس کے ماسٹر مائنڈ خود ہیں، یہ لیڈ لیتے ہیں، اور اس کی جو ہے یہ کل پہلے دن شروع نہیں ہوا، یہ وہی سوچ ہے جس نے کہا تھا گھیراؤ کر لو، جلاؤ کر لو جب کنٹینر پہ چڑھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سول نافرمانی کے نعرے لگوائے تھے۔ یہ وہی سوچ ہے جس نے چند روز پہلے کہا تھا کہ یہ لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے قابل نہیں رہیں گے جو منحرف اراکین ہوئیں گے، یہ اپنے بچوں کو سکولز میں نہیں جا ان کے بچے نہیں پڑھ سکیں گے۔ یہ لیڈ کرتے ہیں کہ کہاں کہاں دنگا فساد کرو، کہ جب لوگ اپنی بچوں کی شادیاں کریں تو وہاں بھی دنگا کرو، جہاں بچے سکولز میں پڑھنے جائیں وہاں بھی دنگا فساد کرو۔ اور یہ ایکچولی یہ سوسائٹی کو اپنے دماغ کے پاگل خانے کے اندر بدلنا چاہتے ہیں۔ ان کے دماغ کے اندر جو پاگل خانہ ہے اس کے اندر ہر وقت جنگ چلتی رہتی ہے، کیونکہ یہ ہار چکے ہیں برے طریقے سے۔ پہلے یہ حکومت لائے گئے جس طریقے سے جعلی حکومت انہوں نے بنائی، اور 4 سال کچھ نہیں کر سکے۔ اگر انہوں نے ایک اینٹ بھی لگائی ہوتی، 2 منصوبے بھی ترقیاتی لوگوں کی فلاح کے لیے کیے ہوتے، تو یہ آج اچھل کے ہمیں بتا رہے ہوتے کہ ہم نے کیا کیا پہاڑ اور مینار تعمیر کر دیے اس ملک میں، کیونکہ کارکردگی کا صفر ہے، کچھ نہیں کر سکے۔ لہٰذا اب یہ جو بیانیہ پہلے انہوں نے مذہب کارڈ کھیلا، پھر غداری کا بیانیہ لے آئے، پھر سازش کا جو بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسرا جو وتیرہ پکڑا ہوا ہے یہ صرف ان کے دماغی خلل ہے ان کے لیڈر کا، جو یہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے لوگوں کے اندر، اور اس خلل کو، پاگل پن کو آگے سے وہ جو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے ذریعے، یہ اصل میں ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر سختی سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو سختی سے نہیں نمٹیں گے، یہاں کنٹرول نہیں کریں گے، تو ہمارے ملک میں 22 کروڑ عوام رہتے ہیں جس کا یہ ملک ہے۔ یہ ملک نہ تو عمران خان کا، نہ اس کی ذاتی جاگیر ہے، اور نہ یہ اس کے پاگل پن کا متحمل ہو سکتا ہے۔ ہم اس کی صرف مذمت نہیں کریں گے، ہم اس کے اوپر رد عمل نہیں دیں گے، ہم اس کے اوپر بالکل سعودی گورنمنٹ سے بھی کہیں گے کہ قانونی چارہ جوئی کریں، اور ہم پاکستان کے اندر بھی ان کے اوچے اتکنڈوں سے ان کو باز کر کے دکھائیں گے، ایسے تو پھر ایسے ہی سے۔ اچھا ویسے سلمہ صاحب، اچھا میں عثمان سعید بصرہ صاحب، ایک تو آپ کا مسئلہ یہ، میں آپ سے کیا سوال پوچھوں، آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ہے وقوعے کی، آپ نے ویڈیوز ہی نہیں دیکھی، آپ نے پتہ ہی نہیں آپ کو انسیڈنٹ کیا ہے۔ احسن صاحب میں نے واٹس ایپ سے نہیں دیکھے تو ان کو واٹس ایپ دکھا دیا کریں، ان کو واٹس ایپ دکھا دیا کریں۔ اگر آپ نون لیگ کو اگر واٹس ایپ دکھا دیا کریں، پڑھنا چھوڑ دیں، شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا ہوا، سن لیں پہلے وہ سعودی والا دکھانے کا، سعودی پریس ٹاک۔ ایک تو آپ پہلے مدینے جائیں، اللہ آپ کو توفیق دے تاکہ آپ کو پتہ لگے مسجد نبوی ہے کس طرح کیسے آتی ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے۔ چلے ہم نے بتایا پیدا ہوئے، دوسرا مسجدوں کا احترام سیکھیں، کیونکہ ریاست مدینہ آپ نے بنائی ہے۔ اچھا فواد چودھری نے بھی ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ لیا کیجئے۔ جب آپ ٹاک شو میں آتے ہیں نا بصرہ صاحب، تو ویڈیوز، آڈیوز، ٹاک شوز، سوشل میڈیا، اخبار پڑھ کے آیا کریے تاکہ آپ جواب دے سکیں۔ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا ماننا تو ہے نہیں، یہ اب آپ اپنے ہی چاہنے والوں کا، یا جنہوں نے آپ کے سیاسی بصیرت مار ڈالی، فواد چودھری اور حضرت شہباز گل، ذرا ان کے ٹویٹ پڑھی اور ویڈیوز دیکھیے۔ اچھا اب میں آپ کو 10 دفعہ کہہ چکا ہوں عدنان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف واٹس ایپ کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں دیکھتے۔ آپ کے سیاسی گرو فواد چودھری اور آپ کے سیاسی مرشد شہباز گل کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ جو ٹویٹس ہیں اور ان کی ویڈیوز ہیں، میں آپ کے سامنے کو فارسی میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی انگلش نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، نہ کوئی لاطینی میں بات کر رہا ہوں، کہ سعودی عرب کے آج آفیشل سپوکس پرسن نے آ کے حکومت کے کہا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، پاکستان کے چوروں اور ڈاکوؤں کو جو آئینہ دکھایا ہے 33 ملکوں کے لوگوں نے دکھایا ہے۔ سن تو لیں میری بات، سن لیں، سنیں میری، آپ نون کے سپوکس پرسن ہیں، لیٹ می سپیک دین، آپ جب غلط انہوں نے کہا کہ 33 اسلامی ملکوں کے لوگ کل اس معاملے کے اندر آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، ناٹ جسٹ پاکستان، کوئی گرفتاری انہوں نے کہا نہیں ہوئی، نمبر 1۔ دوسری بات کہ نہ یہ مسجد نبوی میں واقعہ ہوا ہے، نہ احاطہ مسجد نبوی میں ہوا ہے، نمبر 1۔ دوسری اگلی بات سنیں، چیکو بھی آپ سن لیجیے، آپ سنیں، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں،
پاکستان کی حکومت جو منتخب حکومت کے ایک شب خون مار کے امریکی ڈونلڈ لو پاکستان کی قوم کی توہین کرتا ہے، ایک سازش اور مداخلت کے بعد پاکستان کے اندر امریکی سامراج وائسرائے کو انسٹال کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اس پہ احتجاج نہ کریں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو یہ سارے کے سارے بات کر رہے ہیں، آپ کو اپنے بدبودار کردار سے شرم نہیں آ رہی؟ آپ نے پاکستان کے اندر امریکی سازش کا حصہ بنے، میر جعفر اور میر صادق ہونے پہ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ کو میر جعفر کہنے پہ شرم آ رہی ہے؟ آپ نے پاکستان کا پیسہ لوٹا، عدالتوں سے آپ کو سزائیں ہوئیں، آپ سرٹیفائیڈ چور ہیں، اس کردار پہ آپ شرمندہ نہیں ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی قوم میں چور نہ کہے۔ اگر شرم آنی چاہیے تو وہ کردار پہ شرم کرو۔ میر جعفر اور میر صادق کا کردار جو آپ نے ڈونلڈ لو کے ساتھ مل کے پاکستان کے منتخب حکومت کو نکال کے آپ نے شب خون مارا، اس کے ساتھ مل کے سازش کے بعد شرم کرنی ہے تو اس پہ کرو، پاکستان کے لوگوں کی آواز پہ شرم نہ کرو۔ اگر آواز پہ شرم ہے تو اپنا کردار بدلو۔ مجھے بتائیے، نواز شریف کو سزا چوری میں نہیں ہوئی؟ مریم چوری میں سزا یافتہ نہیں ہے؟ مریم نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالتوں میں جھوٹ نہیں بولا؟ اگر آپ کو جھوٹا کہا جائے، آپ کو چور کہا جائے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آج آپ ایک لاسٹ اس رویے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سر لاسٹ لائن میری بات سنیے، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر پاکستان کے اندر جو اس ساری سازش کا حصہ بنے، اس منتخب حکومت کو جس طرح یہاں پہ چلتا کیا گیا، پاکستان کے لوگوں کے اندر اس کا غم و غصہ ہے، آپ نے جو پاکستان کے اندر دیواروں پہ دیو کا سایہ کھڑا کیا ہوا ہے، آج اتاریں، پاکستان کی قوم آپ کو ایون فیلڈ کی گلی بن کے دکھائے گی۔ پاکستان کی قوم بے قرار ہے آپ کے سامنے یہ کہنے کے لیے کہ یہ چور، یہ ڈاکو، بدترین لوگ مسلط کیے گئے ہیں، اور ایک سازش کے بعد چیکو کا جواب نہیں دینا مجھے سمجھ آتی ہے کیوں نہیں میری دینا۔ بات سن لینا، جو سوال پوچھا اس کا کیا سوال ہے چیکو پہ بتائیں چلیں، آپ سوال بتائیں۔ چیکو صاحب کیوں وہاں کھڑے تھے اور کیوں چور چور اب بھائی مسجد میں کھڑے سنیں، اب ایک بات ایک عورت پہ اور سن لیں بھائی، ختم ہوگی بات آپ کی۔ اب یہ آپ نے کلپ کاٹ کے جہاں بھیجنا ہے وہاں سے آپ کو ستائش نہیں ملنی، لیکن جواب سن لیں۔ چیکو نے اپنا آفیشل ایک ٹویٹ جاری کیا ہے اپنے پورے بیان کے ساتھ، اس کو بھی یہاں پہ چلا لیں۔ چیکو کا وہاں جانا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیں، ایک چیکو کہہ رہے ہیں پورا پاکستان مل کے ان کو چور کہہ رہا ہے، میر جعفر کہہ رہا ہے، میر جعفر کہہ رہا ہے اور کہتا رہے گا۔ اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مریم نے ایک بات سن لے میری بات، اور مریم نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے، مریم نے سپورٹ کیا ہوا ہے، مریم نواز نے اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ مریم نواز کے نمائندے نہ بنے اپنی نہیں، میں تو ان کی باتیں بتا رہا ہوں، اللہ نہ کرے نعوذ باللہ میں ان کا نمائندہ بنوں، اور دوسری بات اتنی یہ میرے اوپر کو اللہ کی جہاں تک بات ہے کہ اس واقعے کی عدنان جہاں تک پہلی بات یہ کہ میں یہ جو موصوف بیٹھے گفتگو کریں، آئی ایم سوری، میرا کوئی تھریش ہولڈ ہے، میں اتنی گر کے ان کی گفتگو کا تو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتی، میں ان کو قابل رحم سمجھتی ہوں، میں ان کو قابل ترس سمجھتی ہوں، ان کو کسی ریہیب میں جانے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے ذہنی ان کے عمران خان سے لے کے نیچے تک سب کو اپنے دماغ کا علاج کروانے کی اور پاگل خانے میں رہنے کی اور کوئی دماغی دوائیاں کھانے کی سخت ضرورت ہے۔ جہاں تک رہی بات اس واقعے کی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ صرف قابل مذمت نہیں ہے، یہ درندگی ہے جو انہوں نے کی ہے، یہ انسانیت سے گرا ہوا واقعہ ہے۔ مسجد نبوی ایک ایسی جگہ ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کی جس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے۔ عدنان، ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ یہ چیز کا تعلق انسانیت کے ساتھ اور پھر مسلمانوں کی عقیدت کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے، جذباتی وابستگی کے ساتھ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر مسلمان، ذی ہوش مسلمان اور پھر ہر پاکستانی اس پہ شرمندہ ہے اور اس پہ سرنگو ہے۔ اس میں یہ صرف مذمت کی بات نہیں ہے، یہ میرے خلاف نزدیک یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے کہ آپ ایسی عبادت گاہوں کو، پاک جگہوں کو بھی وہاں پہ بھی اپنی ذہنی پلیدگی کو آپ محفوظ نہیں رکھ سکے۔ یہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور مسلمان جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ ہم دعا کرنے جاتے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے رسول سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے جاتے ہیں، ہم اپنا نذرانہ پیش کرنے جاتے ہیں، لوگ وہاں پہ اپنے گناہوں کا مغفرت کے لیے جاتے ہیں۔ یہ خواہش ہے عثمان بصرہ صاحب کی۔ مریم صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا، ایک صحافی نے ٹویٹ کیا، عمران خان صاحب سعودی عرب گئے کہ کسی نے اس پہ آواز کسی، تو اس کو ری ٹویٹ کر کے مریم نواز صاحب نے لکھا، جھوٹے اور بہتان باز کو کیا کچھ سننا پڑ رہا ہے، ابھی تو آغاز ہے۔ مطلب مریم صاحبہ بھی جو اسی طرح کا ایکٹ تھا، بڑا کم ایکٹ تھا، مطلب اتنا بڑا نہیں تھا، وہ ثابت بھی خیر نہیں ہوا تھا، اس کو مریم صاحبہ بھی سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئی تھی۔
मैंने ये ट्वीट नहीं देखा है और ये मुझे नहीं पता कि कब की बात है और मैं इसको बिल्कुल देखूंगी और मैं देखे बगैर इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी। और दूसरी बात ट्वीट वायरल है। ये कमेंट तो हो सकता है ना कि शिद्दत। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे आप एक बात बताएं अदनान कि ये जो एक इशू है ये किसी इंसान की जात का इशू नहीं है, ये इंसानों का इशू है, ये एक कौम का इशू है, ये एक मुल्क का इशू है, ये मुसलमानों का इशू है, ये एक अकीदे का इशू है। और आप मुझे ये बात बताएं कि हम अपने मुल्क के अंदर इस तरह की हरकतें, और देखिए ये सिर्फ वहां पे नहीं हुआ, इससे पहले मैंने आपको बताया कि इसकी पूरी हिस्ट्री है, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इन्होंने यहाँ मुल्क के अंदर भी इन्होंने तो सोसाइटी के अंदर इंतशार फैलाया हुआ है। आपने देखा कि कासिम सूरी साहब के साथ कल सहरी में क्या हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, उनको वो सड़क पे बैठे हुए उनको किसी ने सहरी नहीं करने दी, क्यों नहीं करने दी? ये इन्हीं की बोए हुए बीज हैं। इससे पहले जब कुछ चंद हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठ के अफ्तारी कर रहे थे वहां पे क्या हुआ? कासिम सूरी तो इनका बंदा है। नहीं, कासिम सूरी, लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं है कि इनका बंदा है या मेरा बंदा है, मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप इस तरह के बीज बोएंगे, जब आप इस तरह के घिनौने बीज बोएंगे, फिर वो सबको काटने पड़ेंगे। अब मैं बात कर लूं भाईजान? ये नहीं, मसला ये है कि जब आप घिनौने बीज बोएंगे, 22 करोड़ की आवाम है, हम अगर इतनी एक तो अदनान साहब इनसे बोलिए कि ये अपने लहजे को और लब्बो लहजे को तमीज में रखें, के दायरे में रहें, मेरे वक्त में मत बोलें, और ये फजूल ऑल फॉल जो बकना है ना वो अपने टाइम में बोले और मेरे टाइम को खराब करने की कोशिश मत करें, वरना मैं इनको एक लफ्ज नहीं बोलने दूंगी। मैं ऑन एयर कह रही हूँ, इनको जो इतनी हंसी आ रही किसी पागल खाने में बैठ के हंसे। आप उनकी टर्न पे ना बोले, वो आपकी टर्न पे नहीं बोल रहे। अच्छा, दूसरी बात ये है इनका ये तरीका है, इनका ख्याल है कि ये हंसेंगे, ये ठट्ठा करेंगे, मैं घबरा जाऊंगी और मैं चुप कर जाऊंगी और मैं घर चली जाऊंगी। ये इनकी खाम ख्याली है। इन जैसे टट्टुओं से कौन डर रहा है? इन जैसे टट्टुओं की खाम ख्याली है कि ये इस तरह की तमस्खर उड़ाएंगे और जो है वो लोग उठ के चले जाएंगे। ये इनकी जो खुश फहमी और जिस हॉल में ये बैठे हुए ना, गलत फहमी में। और दूसरी बात ये इस वजह से जो सोसाइटी के अंदर, आप गुजरांवाला में बैठे हुए तो मैं गुजरांवाला में पैदा हुई हूँ, मुझे गुजरांवाला के ताने मत दो, गुजरांवाला मेरा शहर है, मुझे गुजरांवाला के ताने मत देना आज के बाद, पछताओगे। अच्छा, मैं गुजरांवाला आऊंगी और आप तशरीफ लाइएगा मुझे मिलने के लिए, मैं मिलूंगी आपको गुजरांवाला में। मुझे गुजरांवाला की आज के बाद बात ना करना मेरे साथ। अच्छा, दूसरी बात ये है, देखिए ना, आप दोनों तरफ से ऐसे ना, अदनान नहीं देखे, अच्छा प्लीज बकवास कर रही है ये, मैंने क्या बकवास कर रही है ये, प्लीज इसको। अच्छा अदनान, मेरी बात सुने, ये मेरा टाइम है या इनका टाइम है, ये पहले ये तय करें। नहीं प्लीज। अच्छा, मैं माजरत करता हूँ अगर बसरा साहब आपको तकलीफ है। माजरत करे कि उन्होंने बकवास करते कहा यार, उन्होंने कैसी फजूल बात कर रहे हैं आप यार। ब्रेक ले लो। आप मुझे बताएं अदनान, ये टाइम इनका है या मेरा है? ब्रेक ले लो जल्दी। वेलकम बैक। अच्छा सलमा साहब, मैं पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि अपने अपने टाइम पे बोलना और पर्सनल अटैक नहीं करने। अच्छा ये बताइए कि इमरान खान साहब, अब तो क्योंकि आपकी वफाक में हुकूमत आ गई, पंजाब में भी, तो ये जो चैलेंजेस हैं अब हुकूमत को दरपेश, वो मासी चैलेंजेस हों, वो गवर्नेंस के मसले हों, वो आप लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे? जी, हमने, मेरा ख्याल है कि इसमें कहने की कोई दो राय नहीं है, हमने पहले भी ये मसले हल करके दिखाए हैं। हम 2008 में भी इसी पंजाब में हुकूमत बनाई थी हमने, तब इससे बदतरीन इसी तरह के हालात थे, तब दहशत गर्दी भी थी, यहाँ पे रोज़ 4-4, 6-6 बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, कोई गली, कोई कूचा, कोई बाजार नहीं था जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता था। यहाँ पे 18-18, 16-16 घंटे बिजली जाती थी, यहाँ पे मईशत बैठ चुकी थी, कॉटेज इंडस्ट्री नहीं काम करती थी, यहाँ पे शरह तरक्की 3% पर थी जब 2008 में पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई थी। आपने देखा कि 2013 में इसी पंजाब की जो में यहाँ पे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी भी कायम कर दी गई थी 2012 में। उसके बाद जो पंजाब का प्रोविंशियल टैक्स है उसके अंदर 1200% का इजाफा हुआ था। ये वही पंजाब है जिसको 18वीं तरमीम के बाद जब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स मिले थे और गवर्नेंस इसके हाथ में आई थी, तो आपने देखा कि इसी पंजाब ने 2013 से 2018 के अरसे में 5,500 मेगावाट बिजली बना के नेशनल ग्रिड के अंदर दी थी। इसी पंजाब के अंदर हमने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत में और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में 8,000 किलोमीटर।
اب ٹائم کم ہے آپ لوگوں کے پاس. اب ٹائم بالکل کم ہے, ٹائم کم ہے. ہم اس اگلے 1 سال کے اندر, میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں, یقین دلاتی ہوں کہ ہم اگلے 1 سے 1.5 مہینے کے اندر جو بجلی کا بحران دوبارہ پیدا کیا گیا ہے ان کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے, اور کوئی وجہ نہیں, کیونکہ انہوں نے ایندھن نہیں خریدا اور بجلی کے کارخانے اور پلانٹ نہیں چل سکے. دیکھیں 1.5 سال آپ سن لیجیے, میں ساری بات سمجھ گیا ہوں, آپ نہ بولا کریں, آپ وہ جو بول رہی ہیں. اچھا مسئلہ کیا ہے, پاکستان کے اندر بدترین نااہلوں میر جعفروں اور میر ساتوں کی اس امپورٹڈ مسلط شدہ وائسرائے کی حکومت جو ہے, وہ تجربہ اس کا دیکھ لیں. کہتے ہیں انہوں نے بحران پیدا کیا ہے. عمران خان صاحب کی قومی حکومت کے جانے کے وقت تک یہاں 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. آج نیلوں نے, نکموں نے, کسان ڈیزل کو رو رہا ہے, لوگ بجلی ڈھونڈ رہے ہیں, 3 دفعہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے, پیٹرول پرائسز کے اوپر بے یقینی ہے, ڈیزل کسی کو مل نہیں رہا. 200 ارب روپیہ ہم نے آخری 2 سال پاکستان کے کسی بینک سے حکومت نے قرضہ نہیں لیا. 200 ارب روپے قرضہ انہوں نے اسٹیٹ بینک سے مانگ لیا ہے. پاکستان کے اندر مسلط یہ ڈونلڈ لو کی کٹ پتلیاں نام نہاد اہلیت کی بنیاد پہ پاکستان کے اوپر شاپ خون مارے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے, کہہ رہے ہیں جی ہماری حکومت نے بجلی کا بحران, شرم آنی چاہیے کہ 3 رمضان عمران خان کی حکومت میں گزرے, قوم سے ریفرینڈم کروائیں, 1 منٹ کی لوڈ شیڈنگ ہوئی نہیں ہوئی. عمران خان جاتے ہوئے اپنی جو ایک ڈائری لے گئے اس کے اندر بجلی ڈال کے لے گئے. شرم آنی چاہیے ان کو. ڈیزل موجود ہے, اچھا ان کو شرم نہیں آنی چاہیے. اوکے آپ خوش ہیں, نہ آپ کو شرم آئے نہ ان کو آئے, آپ ہیپی ہیں, آر یو ہیپی ناؤ؟ اچھا کسی کو نہ آئے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جب گئے ہیں جاتی دفعہ بجلی اپنی ڈائری میں ڈال کے لے گئے ہیں, مطلب کوئی ان لوگوں کے اندر کوئی بولتے ہوئے ان کے منہ کو لگام نہیں ہے. اہلیت کے نام پر بدترین جو لوگ ہیں, جو ڈیزل موجود ہے, کسانوں کو ڈیزل نہیں دے پا رہے, ساری گندم یہاں پہ خراب ہو رہی ہے اور تباہ ہو رہی ہے. جن لوگوں نے بجلی کی پرائس 3 دفعہ 2 ہفتوں میں بڑھا دی ہیں, جو پاکستان کے قومی بینکوں سے 200 ارب قرضہ مانگ رہے ہیں, باہر سے مانگ کے لے کے آ رہے ہیں. 1.5 سال میں ٹھیک کر دیں گے یہ مسئلے. اور خدا کے بندے مجھے بتائیے کہ 1.5 سال کے اندر, اول تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہاں یہ میرا ریکارڈ رکھ رہے ہیں, یا 3 مہینے دیکھیے جاتے کے دریں, 1.5 سال تو ان کے فرشتے بھی یعنی ٹھہریں گے. یہ سمجھتے کیا ہیں, پاکستان کے لوگوں کے غیظ, غضب اور غصے کو جو امپورٹڈ حکومت یہاں پہ لائے گی سازش کے ذریعے لوگ قبول کر لیں گے. ان کو لگ پتہ جائے گا جب عید کے بعد ہم یہاں پہ نکلیں گے, اور انشاءاللہ پوری قوم پوری دنیا سے ان کا محاصرہ کرے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ لو کی کٹ پتلیاں پاکستان کے اوپر شاپ خون مار کے بیٹھی کیسے رہتی ہیں. جلاؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں سر, ہم پاکستان کے لوگ پاکستان کے اوپر مسلط امریکی وائسرائے کو نہیں چلنے دیں گے. 1 دن بھی چلنے دیں تو گناہ ہے. صاحب کامنٹ آن دس کہ وائسرائے کی امریکی امپورٹڈ حکومت نہیں چلنے دیں گے, پی ٹی آئی کا ماننا ہے. یہ لاسٹ کامنٹ. عدنان بھائی آپ بھی ادھر ہیں, ہم بھی ادھر ہیں. دیکھیے گا یہ جو 20 لاکھ بندہ اکٹھا کر رہے ہیں, یہ ویسے اکٹھا ہوگا جیسے 1 کروڑ نوکری آئی, جیسے 50 لاکھ گھر بنا, جیسے 10 بلین سونامی ٹری لگا اس ملک میں, جیسے اس ملک کی معیشت ترقی کر کے وہ اوپر چلی گئی, جیسے صوبہ جنوبی پنجاب بن گیا, جیسے یہاں پہ پولیس ریفارمز آ گئے, ایسے ہی 20 لاکھ لوگ آئیں گے. آپ نے دیکھ تو لیا الیکشن کمیشن کے باہر انہوں نے کال دی ان کے لیڈر نے, تو آپ نے دیکھا 5-5, 10-10, 15-15 بندے نکلے الیکشن کمیشن کے باہر. اور جب یہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے اعلان کر رہے تھے نا محترم کے 20 لاکھ لوگ نکلے, سامنے 150 بندہ بیٹھا ہوا تھا جس میں سے 50 میڈیا کے لوگ تھے. ان کی حالت یہ ہے. اور تیسری بات ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی یہ جو خوش فہمی ہے نا, اس کا جو بیانیہ ہے نا, یہ دیکھیں کہاں آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ 3 سال میں جو 2 تہائی یہ اکثریت دیکھ رہے ہیں نا واپس, یہ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. شہباز شریف صاحب روز صبح 7 بجے اٹھتے ہیں اور وہ کام شروع کر دیتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر تو وہ بہت اچھے ہیں, جتنی وہ محنت کر رہے ہیں آپ کو لگتا نہیں کہ چیلنجز سالو ہو سکتے ہیں؟ صبح 7 بجے اٹھ کے پہلے دن انہوں نے 3.5 روپے بجلی بڑھائی تھی. اگلے دن 7 بجے اٹھنے کے بعد انہوں نے پاکستان کے کسانوں کا ڈیزل غائب کر دیا تھا. اگلے دن 7 بجے جب اٹھے ہیں تو پاکستان کی اسٹیٹ بینک سے انہوں نے 200 ارب قرضہ مانگ لیا ہے. اگر سن تو لینا, آپ سنیں, آپ کون, آپ نون کے نمائندے ہیں, میری بات سن, مجھ سے سوال کیا ہے, سوال بھی خود ہی اہل حوث بنے ہیں, مدعی بھی, منصف بھی, مجھے تو بولنے دینا. پھر اگلے دن 7 بجے اٹھے تو ڈونلڈ لو کے کہنے پہ پورے پاکستان کے 2 نمبر لوگ, ضمانتیوں کو, ڈاکوؤں, چوروں کو اس کی کابینہ بنا دی. صبح 7 بجے جب بھی یہ اٹھیں گے تو یہی کارنامے کریں گے. صبح 7 بجے اٹھ کے کچھ نہیں ہوتا. 30,000 میٹر کی بلندی پر یہ واحد خپتی آدمی ہے, جہاز اڑاتا ہے تو وہاں سے کال کرتا ہے. میں آپ کو شرط لگا کے کہتا ہوں, دنیا کے اندر کوئی مسافر طیارہ 30,000 میٹر کی بلندی پہ نہیں اڑا تو وہاں جا کے سو جاتے ہیں اور زمین کے اوپر پاکستان کے لوگوں میں ظلم کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ جو بجلی قیمت بڑی ہے صبح 7 بجے اٹھ کے بڑی ہے نا, پڑھائی تو آپ نے آپ سن تو لینا, سنیں, 7 بجے کا بڑا نعرہ لگا رہے ہیں نا کہ شہباز شریف 7 بجے اٹھتے ہیں. شہباز شریف 7 بجے اٹھ کے سب سے پہلے شہباز شریف کو چاہیے 7 بجے اٹھ کے ماڈل ٹاؤن کے قتل کی رپورٹ منگوائیں اور قاتلوں کو سزا دیں. سب سے پہلے ان کو 7 بجے اٹھ کرنا کیا چاہیے, مسجد القدس کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہوا ہے اس کی بات کرتے. اور جب امریکہ اور بھارت نے
अमेरिका में खड़े होकर यक जुबान पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा, सलमा तो ये भट्ट साहब, आखिरी तब सो गए थे, तब सो गए थे, इमरान तब खान 7 बजे साहब नहीं को उठे। धरनों का बड़ा एक्सपीरियंस है, अगर वो दोबारा एक धरना लेके आ जाते हैं जैसे आपकी पिछली गवर्नमेंट में आया था, तो आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? 7 बजे वाली बात आपकी नहीं बिकनी, किसी को नहीं क्लिप दे सकता। ये बड़े शौक से धरना लेके आए, इन्होंने जितने धरने निकालने ये निकाल लें। अब ये इनके पास ना तो फॉरेन फंडिंग जो है, वो पिछले धरने में तो फॉरेन फंडिंग थी ना, अब इस दफा फॉरेन फंडिंग, इस दफा इनके ATMs, इस दफा इनकी वो जो सारी चीजें ना वो कट ऑफ हुई हुई हैं। इस दफा ये जो एम्पायर की उंगली, इस वक्त ये अब खुद आना है, इन्होंने अपने सर मुंह पे आना है ना, आए इनको पता लगेगा ये क्या लेके आते हैं। और ये धरने बड़े शौक से लाएं, ये धरने में आके बताएं इन्होंने 4 साल अवाम का क्या हाल किया है। धरने में आके बताएं कि इन्होंने लोगों को रोटी खाने के काबिल नहीं, लोगों की रोटी छीन ली, चीनी छीन ली, दवाइयां छीन ली, बिजली छीन ली, गैस छीन ली, लोगों की ट्रांसपोर्ट छीन ली, लोगों को जलील बदहाल कर दिया, 2 करोड़ लोगों का इजाफा किया गुर्बत के अंदर, और लोगों की 60 लाख लोगों को बेरोजगार किया। ये आए और धरने में आके अपना बताएं एजेंडा कि ये हमने कर दिया, इसके बाद हम दोबारा इससे भी बदतरीन हालात करें। एक मिनट डोनाल्ड लू को छोड़ दें। क्यों छोड़ दें, क्यों छोड़ दें? डोनाल्ड लू की पाकिस्तान में कठपुतलियां, डोनाल्ड लू की पाकिस्तान में कठपुतलियां, ये सुन लें, अगर हम इमरान खान के पास अवाम नहीं है तो पिछले दिनों 190 कंटेनर लगा के इलेक्शन कमीशन में हम आ रहे थे, इस्तेजाज करने बंद क्यों किया? अगर हमारे पास लोग ही नहीं है, अगर लोग ही नहीं है तो आपने क्यों 196 कंटेनर लगाए? आपकी कांपें भी टांगेगी और आपको बताएंगे हम कि साम्राज्य के खिलाफ ये कौम कैसे खड़ी होती है। 75 साल की आजादी जो आपने हमारी छीनी है और अमेरिकी साजिश के बाद आके बैठे हैं, आपका गिरेबान होगा, कौम का हाथ होगा, एक दिन आपको चलने नहीं फिर आप देंगे। अमेरिका से ताल्लुकात नहीं रखेंगे जब आपकी हुकूमत है? अमेरिका से ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन डोनाल्ड लू की सोच के खिलाफ खड़े होंगे जो पाकिस्तान की आजादी को रखेंगे। कर रहा है। अमेरिका के ये डॉलर भी रखेंगे, ये अमेरिका के डॉलर भी लेंगे, अमेरिका की नेशनैलिटियां भी लेंगे, ये अमेरिका के इनके जो PTI के कारकुन अमेरिका में, उनसे कहे ना अमेरिकी एम्बेसी के बाहर जाकर धरना करके दिखाएं, हमें आवाजें निकाल के दिखाएं अमेरिका के खिलाफ, हमें कुछ करके दिखाएं, और इंपोर्ट भी अमेरिकी रखेंगे।